مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ کیسی یورپی ملک سے متعلق ہے جس نے تارکین وطن کی تعداد اپنے ملک میں کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی انہیں پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں جو یورپی ممالک میں مجموعی طور پر ایک لہر چل رہی ہے، اور اس لہر کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عوامی طور پر جو ہے یہ ایک تاثر بن گیا ہے مختلف ملکوں میں کہ جی امیگرینٹس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے جرائم خاص طور پر اور یہ جو حملے ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں، ان میں ظاہر امیگرینٹس کی بدقسمتی سے ملوث نکلے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے تھوڑا معاشی مسائل بھی جو یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ پہ جس کے اثرات آئے ہیں، معاشی مسائل بھی جب کسی ملک میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے پھر جب غیر ملکی ہوتے ہیں وہ ان کے لیے فضا جو ہے وہ اتنی سازگار نہیں رہتی۔ جب آپ کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب ورکرز کی ضرورت ملازمتیں کم ہو رہی ہوں تو وہاں پر پھر جو ہے غیر ملکی ظاہر ہے یہ انسانی فطرت ہے وہ تھوڑے کھٹکنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یورپ میں یہ جو دائیں بازو کی جماعتوں کو جو ووٹ ملے ہیں، جیسے جرمنی میں ہوا، فرانس میں ہوا، سویڈن میں پہلے ہوا، اور مطلب جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے ہالینڈ میں جو ہے ہالینڈ جیسے ملک میں جو ہے وہ رائٹ ونگ کی پارٹی جیتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، جو ہمیشہ روایتی طور پر جو سوشلسٹ ہیں یا بائیں بازو کی جماعتیں ہیں یا گرین پارٹی ہیں تو ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے عوام کے ذریعے ہی ووٹ ملنے وہاں پر۔ تو یورپ میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں آپ اوپر سے آگے بغیر ووٹ لیے بھی آپ منتخب ہو جائیں، وہاں پر تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا، نہ چلتا ہے۔ تو اس کے سارے اثرات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑے قصوروار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ عناصر ہیں جنہوں نے یورپ کی جو میزبانی ہے، ان کے کھلے دل کا جو تارکین سے قبول کرنا ہے اس کا غلط استعمال کیا۔ اور بے شک وہ چند عناصر ہوں گے، انگلیوں پہ گنے چنے عناصر ہوں گے، لیکن انہوں نے جو حرکتیں کیں، جس طرح وہ مختلف جرائم میں وارداتوں میں ملوث ہوئے، اس کی وجہ سے پورے جو لاکھوں تارکین وطن ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات اب آ رہے ہیں، اور پوری کمیونٹیز جو ہے اس کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہیں، اور مقامی آبادی میں مختلف ملکوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے تارکین کے خلاف۔ تو جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، جو ولن ہیں، وہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے یورپ کے جو قوانین ہیں، جو نرم قوانین ہیں، جو ان کو پناہ دیتے تھے، ان کا فائدہ اٹھایا، وہاں پناہ لی، اور پھر بعد میں انہوں نے وہاں پر سنگین وارداتیں کیں کچھ مختلف قسم کی، اور جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال اب بن رہی ہے۔ تو ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سویڈن۔ سویڈن دیکھیں ایک ایسا ملک تھا، سب جانتے ہیں کہ سویڈن کا نام لیتے ہی دنیا بھر میں ایک یہ ذہن میں تصور آ جاتا تھا کہ یار بہت رحم دل، بہت مہربان لوگ ہیں وہاں پر، ان کی حکومت بہت مہربان ہے، اسکینڈینیوین ملک ہے، آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے 80s سے 90s سے وہاں جو بھی گیا اسے کھلے دل کے ساتھ گلے لگایا۔ وہاں کے اسائلم قوانین اتنے نرم تھے کہ وہاں جو چلا گیا اسے انہوں نے بمشکل ہی ریجیکٹ کیا۔ پھر وہاں پر اسائلم والے کو گھر مل جاتا تھا، وہاں اس کا الاؤنس بن جاتا تھا، اسے بلدی پیپر مل جاتے تھے۔ تو سویڈن ایک دنیا بھر میں مثالی ملک سمجھا جاتا تھا تارکین وطن کے لیے۔ اس لیے جو 2015 میں جب بڑی تعداد میں لاکھوں شامی مہاجرین داخل ہوئے تھے یورپ میں، تو ان میں بھی بڑی تعداد سویڈن گئی تھی، اور سویڈن نے انہیں بھی اپنی باہوں میں لیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، سویڈن انتہائی پرامن ملک تھا جہاں کسی جرم کا مطلب دور دور تک شائبہ نہیں تھا، کئی سالوں تک کوئی واردات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو تارکین وطن میں نے کہہ رہا ہوں ان میں جو چھپی ہوئی جو کالی بھیڑیں تھیں ہیں چند، ایک ایسا نہیں ہے لاکھوں میں ایک نکلتا ہے، لیکن وہ ایک ہی جو ہے وہ ساری سب کے لیے خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سویڈن جیسے پرامن ملک میں جب یہ گئے تو ان میں جو گندے انڈے تھے تارکین وطن میں، وہاں پر انہوں نے گینگ بنا لیے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ایک عام واردات کا بھی تصور نہیں تھا، وہاں پر گینگ بن گئے، اور پھر یہاں پر بات نہیں رکی، گینگ وار شروع ہو گئی۔ فائرنگ دیکھیں، سویڈن جیسے ملک میں کبھی تصور نہیں کیا ہوگا سویڈش شہریوں نے کہ ہمارے ملک میں کوئی فائرنگ بھی آگے کرے گا، تو وہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی ایک دوسرے پر۔ ایک عراقی گروپ ہے اور کچھ دوسرے شامی بھی ہیں اور دوسرے گروپ بھی ہیں، اور پھر ان میں باقی لوگ بھی جو ہے وہ بھی ہائر کر لیتے ہیں دیگر تارکین وطن گروپوں کے بھی۔ تو وہ کیا ہوا، انہوں نے آپس میں گینگ وار بھی شروع کر دی۔ پھر جو ہے وہاں پر لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے، قتل کی وارداتیں ہونا شروع ہو گئیں، سپاری دینے والے معاملات شروع ہو گئے۔ تو جب ایک اتنے پرامن ملک میں جس نے آپ کے لیے باہیں کھولیں آپ وہاں جا کر یہ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ فال آؤٹ آنا تھا، اور یہ فال آؤٹ آ گیا۔ 2022 میں سویڈش شہریوں نے طویل عرصے کے بعد دائیں بازو کی جماعت کو ووٹ دیے۔ اس جماعت کا نعرہ کیا تھا کہ وہ ملک میں تارکین وطن کی تعداد کو کم کریں گے،
तो बात सामने आ गई जब स्वीडिश शहरी तंग आ गए। किससे तंग आए? वो उस गैंग वार से, जो मुजरिम उनके मुल्क में आकर मुजरमाना जिन्होंने सरगर्मियाँ शुरू की, कत्ल गारत शुरू कर दी, एक दूसरे पे हमले शुरू कर दिए, तो फिर बिलाखिर उसका नतीजा निकला। और अब 2022 से जब से ये हुकूमत बनी है, उसने मुसलसल जो है वो तारकीन वतन के वाले से पॉलिसियाँ सख्त की। अच्छा, ये सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए इसने नहीं की, बल्कि वो जो पहले से मौजूद है स्वीडन में जिनके पेपर हैं, उनके लिए भी बतदरीज जो है वो सख्तियाँ शुरू कर दी। जिनके पास पक्के पेपर नहीं थे, उन वर्क परमिट पर चल रहे थे, कच्चे पेपर थे, उनके लिए तनख्वाह की एक हद मुकर्रर कर दी कि इससे नीचे तनख्वाह होगी तो आपका परमिट भी तजदीद नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में हुआ ये है कि अब पिछले 1 साल से स्वीडन में नए लोगों ने तो जाना बहुत ही कम हो गया है। जो पुराने लोग थे वो भी वहाँ से वापस निकल रहे हैं, जिनमें इंडियंस भी बड़ी तादाद में, पाकिस्तानी भी होंगे ज़ाहिर है। तो वहाँ से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई। इस तरफ तालिब इल्म तो ज़ाहिर है कानूनी तौर पर जाते हैं, तो तलबा जो है वो स्वीडन तलबा के वाले से बड़ा अच्छा मुल्क था, तालीम भी फ्री थी, तो वहाँ पर तलबा को भी परमिट देने का सिलसिला बंद हो गया। उनके लिए भी जो है मुतलका शोबे में मुलाजमत तौर पर हायर तनख्वाह रख दी गई, जो ज़ाहिर हर एक को नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो तलबा भी वापस आने पर मजबूर होना शुरू हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है स्वीडन की हुकूमत ने किया। उसके नतीजे में अब स्वीडन में तारकीन वतन की तादाद पिछले 1 साल के दौरान बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हुई है। लेकिन अब वो जो पैकेज लेकर आए हैं उसकी हम बात करें तो उन्होंने एक भारी रकम जो है वो कहा है कि वो देंगे। जी हाँ, कितनी? $34,000। आप अंदाज़ा लगाएं, $34,000 का मतलब है कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो उन्होंने $34,000 का जो है वो पैकेज तैयार किया है कि जो बंदा स्वीडन जो है छोड़ देगा। अच्छा, ये किन मुल्कों के लिए, किन मुल्कों के तारकीन के लिए वो बता दें कि जंग ज़दा मुल्क हैं, जिनको जंग ज़दा शुमार किया जाता है, शाम है, अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, सोमालिया है, या इस कैटेगरी में जो और मुल्क आते हैं, ये